السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ لا يحب المتکبرین۔ عروج نسل و نسب پر غرور بے معنی، عروج نسل و نسب پر غرور بے معنی، عمل ملے گا قیامت میں خاندان نہیں۔ آج ہم لوگ تکبر کے بارے میں کچھ جانیں گے کہ تکبر بے حد خطرناک مرض ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ جس کو دبوچتا ہے نہ صرف اس کے اخلاقیات کو مارتا ہے بلکہ اس کے ایمانیات پر بھی حملہ کرتا ہے۔ یہ ایسا مرض ہے کہ بڑے بڑے شیخ و مشائخ کو چشم زدن میں فاسقوں اور گمراہوں کے صف میں لا کھڑا کرتا ہے۔ لاکھوں برس تک عبادت کرنے والوں کو جب اس نے دبوچا تو صرف فاسق اور گمراہی نہیں کیا بلکہ کافر اور مشرک بنا دیا۔ عبادت میں فرشتوں کے استاد ابلیس نے کامل 60 لاکھ برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی تھی۔ زمین کا کوئی گوشہ اور کوئی کونا ایسا نہیں جہاں اس نے سر نہ جھکایا ہو۔ زمین کا چپا چپا اس کے سجدوں کا گواہ ہے، مگر جب اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ تعالی نے اس کو دربار سے بھگا دیا، دھتکار دیا، اس کو اپنے دربار سے اس کی لاکھوں برس کی عبادتیں رائگاں گئی، کچھ کام نہ آئیں، اس کی عبادتیں اور ریاضتیں سب برباد ہو گئی۔ گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے، گیا شیطان مارا ایک سجدہ کے نہ کرنے سے۔ اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا؟ قرآن نے ابلیس کی سرکشی کو یوں بیان کیا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اسی لیے میں نے اپنے مسلمان بھائیوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی نمازوں پر غرور نہ کرو، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کرو۔ اگر خدا نے تمہیں 5 وقتہ نماز، ذکر و اذکار کی توفیق دے رکھی ہے تو اس توفیق خداوندی پر غرور نہ کرو اور بے نمازیوں کو حقیر و کمتر نہ سمجھو۔ کیا پتہ آج جسے ہم حقیر سمجھ رہے ہیں کل وہ اللہ کے دربار میں عزت اور عظمت والا ہو۔ ممکن ہے کہ اس کی کوئی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھا جائے اور اس کو جنت کا پروانہ مل جائے اور ہم اپنے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ٹھہریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حقیر مت سمجھو کہ صغیر مسلمان بھی خدا کے نزدیک کبیر ہے، بڑا ہے۔ ارشاد ہے کہ میں اس کو مرغوب نقل کیا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آدمی جنت کے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جنت اس کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے، آخر میں ایسا کام کرتا ہے کہ دوزخ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی، کسی کے دل میں جب یہ خیال سرسرائے کہ وہ کچھ ہے، وہ اپنے اس تکبرانہ خیال کا برملا اظہار نہ کرے، خواہ وہ برسر محفل تکبرانہ ڈائلاگ بولنے نہ بولنے، خواہ وہ اوروں کے کبر کی نمائش کرے نہ کرے، صرف کچھ ہونے کا دل میں خیال
کا لپکنا ہی اس کی دنیاوی اور اخروی ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ غزوہ حنین میں صحابہ کرام کو دیکھیے کہ ان کے دل میں بس صرف اتنا سا خیال سرسرایا تھا کہ بت پرستوں کے مقابلے میں ان کی نفری زیادہ ہے، ان کی تعداد زیادہ ہے، ان کے صف شکن زیادہ ہیں، وسائل آلات حرب وسیع ہیں، اس لیے جیت انہی کی ہوگی۔ بس صرف اتنا سا خیال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے پاکیزہ نفوس کے دلوں میں آیا تھا، مگر صرف اتنے سے خیال پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی کڑی گرفت کی کہ وہ اول مٹھی بھر مشرکوں کے ہاتھوں پر پٹوا دیا۔ کملی والے کی اس ادنا سے اشارے پر جان لٹا دینے والے صحابہ اتنے بدحواس ہوئے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر انداز کر دیا اور پیٹ پھیر کر یوں بھاگے کہ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنے تنہا میدان میں دشمنوں کے سامنے چھوڑ دیا۔ صرف چند صحابہ میدان میں رہ گئے تھے، مگر اس کے فوراً بعد ہی صحابہ کرام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اللہ سے تائب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھ لی اور صحابہ کرام کو پھر سے میدان جنگ میں یکجا کر کے فتح عظیم سے ہمکنار کیا۔ اسلام کے روشن دماغ فرزندوں، ان نفوس قدسیہ کو جب اللہ رب العزت ادنا سے غرور پر اتنی کڑی سزا دے سکتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیتی کے مولی ہیں؟ ہمیں تو اور بھی اللہ کے قہر و غضب سے ڈرنا چاہیے اور غرور تکبر سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، خدا نے تمہیں مال دیا ہے تو اپنے مال پر غرور نہ کرو۔ خدا نے قارون کو بھی بہت مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں 60 طاقتور آدمی مل کر اٹھایا کرتے تھے، مگر جب اس نے اللہ کی سرکشی کی اور اللہ کے بندوں کے سامنے اکڑا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ایسی مار پلائی کہ دولت سمیت تہس نہس کر دیا۔ صاحب اقتدار و سلطنت ہو، فرعون و نمرود اور شداد کے بھیانک انجام سے سبق لو، کثیر و اولاد ہو تو پھلدار درخت سے سبق لو کہ ہوا کا معمولی سا جھونکا اسی دیر میں سارے پھلوں کو زمین پر بکھیر دیتا ہے۔ طاقتور ہو تو اپنی طاقت پر نہ اتراؤ۔ سمود کو دیکھو کہ دونوں بہت ہی طاقتور قوم تھی، اتنی طاقتور کہ ان کا کمزور سے کمزور آدمی بڑی بڑی چٹانوں کو بازوؤں میں اٹھا کر پھینک دیتا تھا، مگر جب انہوں نے اللہ کی سرکشی کی اور خدا جبار و قہار کے سامنے اکڑے تو ہمیشہ کے لیے فنا کر دیے گئے۔ صاحب علم فن ہو تو اپنے علم فن پر غرور نہ کرو کہ ہم نے سینکڑوں بڑے بڑے ارباب و علم فن کو معمولی عقل و دانش والوں کے سامنے ڈھیر ہوتے دیکھا ہے۔ عابد ہو، شب زندہ دار ہو تو اس توفیق خداوندی پر ذرا سا بخار ہی تو اگر صاحب حسن و جمال ہے، جوان ہو تو اپنی جوانی پر گھمنڈ نہ کرو کہ ہم نے ایک سے ایک طرح دار نوجوانوں کا جنازہ اٹھتے دیکھا ہے۔ آپ کو تاریخ کی سیر کیوں کراؤں؟ میری اپنی آنکھوں نے کتنے مالداروں کو۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو گھمنڈ مت کیجیے، تکبر مت کیجیے۔ میں آپ کو دور کیوں لے جاؤں؟ چلو میرے علم کتنے پھول۔ بزرگان دین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا تاکہ اس کے سامنے اکڑے نہیں، اس کے سامنے سرکشی نہ کرے اور اس کی زمین پر فساد نہ پھیلائے اور اس کے بندوں سے فرعون کے انداز میں نہ ملے۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ
کہ انسان غرور کرتا ہے اور قول و فعل سے یوں باور کراتا ہے گویا وہ کبھی مرے گا نہیں، حالانکہ دونوں جہان کی ہر چیز اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، اور ہمیں بزبان حال پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ دیکھو غرور نہ کرو، غرور صرف اللہ کا حق ہے، تکبر صرف اللہ رب العزت کو زیب دیتا ہے۔ کسی انسان کی نگاہوں میں طاقت کے بغیر کسی آلے کی چند منٹ تک سورج سے نگاہ ملا سکے، مگر ساری دنیا کو ساری روشنی بانٹنے والا سورج اپنی برق ریز مسکراہٹوں سے دنیا کی نگاہوں کو خیرہ کر دینے والا سورج ہر روز ڈوبتے ہوئے ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اتنا بھاری بھرکم اور سپر پاور ہونے کے باوجود میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب مجھ کو اپنی ذات پہ غرور نہیں تو تم کون ہوتے ہو اکڑنے والے؟ میرے سامنے جسمانی طور پر تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بلند بالا درخت، یہ فلک پیما پہاڑیاں، چنگھاڑتے اور دریا، یہ آسمان، سبھی تو ہمیں بزبان حال پکار پکار کر کہہ رہی ہیں جناب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے، جناب بحر کو دیکھو کہ کیسا سر اٹھاتا ہے۔ تکبر وہ بری شے ہے جو فوراً ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے بڑے بڑے درختوں کو دیکھا ہوگا، ہوا کے معمولی جھونکوں سے بھی سرنیاں جھکانے لگتی ہیں، اور جو جھکتے نہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ خدا کے حضور قصور کا اعتراف نہیں کرتے اور خدا کی عطا کردہ نعمتوں پر غرور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جلد ہی ان کے غرور کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تواضع کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو غرور اور گھمنڈ اور تکبر سے بچائے، آمین۔